میرے نبی نے بچوں دنیا سے جاتے ہوئے بھی نماز سکھائی اور اس کا تو ایک میری آپ سب بچیوں سے آپ کے اساتذہ سے گزارش ہے، نماز نہ چھوڑ، یہ ہماری پہچان۔ قضا ہو گئی کوئی بات بعد میں کر، رات کو سونے سے پہلے 5 کا فگر پورا کر کے سو، تو انشاءاللہ پھر ایک وقت آئے گا اللہ آپ کو 5 کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں رکھی، اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری، نماز دینے کے لیے معراج پہ بلایا، 7 آسمان پار کر کے۔ پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار، دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحییٰ زکریا عیسیٰ ویلکم استقبالیہ جماعت، تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام، 5ویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام، 6 آسمان پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سب استقبالیہ جماعت تھی، جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پہ کھڑی کی ہوئی تھی استقبالیہ جماعت۔ 7ویں آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام، وہاں سے آگے گئے تو سدرۃ المنتہا، کائنات کا بارڈر، اینڈ آف دا یونیورس، اینڈ آف دا یونیورس۔ اور وہاں جا کے وہ جبریل کا ٹھکانہ ہے، وہاں جا کے جبریل کہنے کہ یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں، اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کو لے جائے۔ آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رب جانتا ہے یا اللہ کا نبی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور عرش کے دروازے کھلے، پہلی دفعہ عرش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا عرش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے، اور وہ وجد میں ہے، رقص میں ہے، مستی میں ہے، شوق میں ہے، کوئی آ رہا ہے۔ آپ کے قدم مبارک عرش کی سطح پر لگے اور عرش اور اللہ کے درمیان لامحدود پردے نور کے ہیں۔ میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے رب میری جان، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا بول سب تیرے لیے، میری ہر بندگی تیرے لیے، وہ جانی ہو، مالی ہو، زبانی ہو، سب تیرے لیے۔ اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایھا النبی، السلام علیکم نہیں، علیک، صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کر رہا ہے۔ علیکم میں تھا ہوتا آپ سب کو نہیں، صرف آپ کو، میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں۔ پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ۔ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہ اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے، آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ، پر اب میں کہتا ہوں میری قبول کر لینا السلام علینا، میرے اوپر اور میری امت پر بھی تیرا سلام آ جائے۔ کیا نبی اللہ نے دیا، سبحان اللہ۔ آپ نے فوراً امت کو شامل کیا، السلام علینا، یا اللہ ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو، پوری امت پر تیرا سلام ہو۔ وہاں جو تحفہ دیا، بہت سی باتیں ہوئیں، ایک حدیث سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے، اور داؤد کے لیے لوہا نرم تھا، سلیمان کے لیے ہوا تابع تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے، فماذا جعلت لی، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ ولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ اچھا چلو وہ کیا ہے؟ کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میرا ساتھ مل گیا، آپ کو میرا قرب مل گیا، لا الہ الا اللہ۔ آگے پڑھو، اب یہ جدا ہو سکتا ہے؟ کوئی آتا ہے نا آفیسر تو اس کا نام کی پلیٹ لگتی ہے، نیم پلیٹ لگ جاتی ہے، جب وہ سال 2 سال 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیٹ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی ہے، یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا، ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیٹ لگی، وہ گئے تو اتر کے دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا آ گیا، جب ایک کم 1,24,000 ہوئے عیسیٰ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیٹ اتر گئی، اب آنا تھا محمد رسول اللہ نے، تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، اب یہ نیم پلیٹ نہیں ہٹ سکتی، قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا، اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے، جدا نہیں۔
پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا، وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا کیا۔ اللہ کے لفظ میں کوئی نقطہ ہے؟ بولو، محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ نہیں۔ جو جن حرفوں پہ نقطہ آتا ہے نا، با تا ثا جیم چ زال زا شین ضاد ضا غین فے قاف نون، یہ کمزور ہے، اور جن حرفوں پہ نقطہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں۔ تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لیے جو پاورفل ہیں، جو ان میں کوئی نقطہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا اصل نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے۔ ہمارے بر صغیر میں خدا چل گیا، یہ کسی فارسی نے نام اپنے علم سے بتایا، خدا اسے کہتے ہیں بچوں جسے کسی نے نام بنایا ہو، لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں، ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے، تو اس میں نور زیادہ ہے، اس میں نورانیت زیادہ ہے۔ تو کوئی نقطہ نہیں تینوں پر۔ اب دوسری مناسبت، اللہ 4 حرف الف لام لام ہا، محمد 4 حرف میم ہا میم دال، احمد 4 حرف الف ہا میم دال، اللہ 4 محمد 4 احمد 4 حرف۔ یہ مناسبت سمجھ میں آئی؟ اگلی مناسبت، ان تینوں کو جمع کرو تو 12 بنتا ہے۔ اللہ کے 4 حرف، محمد کے 4 8، احمد کے 4 12۔ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت ہمیں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ کے بھی 12 حرف ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کیا دیا ہے، قیامت تک آپ کا نام میرے نام کے ساتھ رہے۔ وہاں 50 نمازیں دیں میرے محبوب، آپ کی امت کے مرد عورتوں کے لیے 50 نمازیں، اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر قضا۔ ایک دفعہ نہیں کہا یا اللہ یہ 50 پڑھیں گے کیسے؟ سوال 50 کیسے پڑھیں گے؟ پتہ پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 2، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت۔ میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے۔ میں نے کہیں پڑھا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی 50 لے کے جا رہا ہے، مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں، تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے؟ بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے، پڑھی ہوئی بات نہیں ہے، تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا۔ آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے، حضور کیسی رہی ملاقات؟ کب 50 نمازیں ملی؟ کہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ اللہ کے واسطے واپس جائیں، تھوڑی کروا کے لائیں۔ تو آپ 6 آسمان پہ پہنچ چکے تھے، سدرۃ المنتہا سے 6 آسمان، لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ، لیکن وہ یوں طے ہو رہا تھا۔ واپس گئے، یا اللہ کوئی تھوڑی کر دے، خفف عن امتی، تو اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم نے 5 ہی دینے ہیں، 45 معاف نہیں، اللہ نے کہا 5 معاف، 45 لے کے واپس گئے۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے، چونکہ اللہ کے نبی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں، ہاں جی کتنی؟ کیا ہوا کہ 5 معاف ہو گئی۔ نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں، انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی، بہت زیادہ ہیں، پھر واپس۔ اللہ نے پھر 40 اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا 5 معاف، تو 40 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے تو ان کا اچھا 5 معاف، تو 35 ہو گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا، سبحان اللہ۔ آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے، جو تو کہے میں سر جھکا دوں اس کے ساتھ، میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر جھکا دے۔ 35 یا رسول اللہ واپس۔ اللہ نے کہا چلو 5 اور کام، 30 پھر واپس انہوں نے بھیجا، پھر 5 اور کام، چلو میرے محبوب 25 پھر واپس، چلو میرے محبوب 20 پھر واپس، میرے محبوب 15 پھر واپس، میرے حبیب 10 پھر واپس، میرے حبیب 5 پہ آگے۔ اب پہنچے، اب موسیٰ علیہ السلام کہنے گئے اب کیا ہوا؟ تو 5 رہ گئی، تو کوئی نہیں پڑھنی، سپیریئر نے لڑکیاں کوئی نہیں پڑھنی، ایک ہی پڑھیں گے وہ یہ ہاتھ آ گئے جو میری نماز، باقی ساریاں بخشوا لین۔
شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ مراقبے میں تھے تو شیطان نا نورانی شکل میں آ گیا، میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں، جا آج سے تیری سب نمازیں معاف۔ تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی ہے، پیران پیر، انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی، تو کون ہے مجھے معاف کرنے والا؟ تو شیطان ہی لگتا۔ تو خواب میں آ جانا تھی ڈنڈورا پٹوا دینا، شکر ہے نمازاں دی چھٹی ہو گئی، کم بن گیا نمازاں دی، رب نے آ کے آخ دیتا ہے نمازاں دی چھٹی، یہ نہیں پتا بھی شیطان آیا بیٹھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بہت زیادہ ہیں، نہیں پڑھیں۔ آپ نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے، 5 کم ہو رہی ہیں، اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی؟ میں نہیں جاتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں، فجر کی 2 رکعت، عصر کی 2 رکعت، اور وہ بھی باجماعت نہیں تھی، باجماعت ہمیں ملی ہے، ہمیں اذان ملی، ہمیں مسجد ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی، ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی، ہمیں نماز میں رکوع ملا۔ پہلی امتوں کی اذان کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں، نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں، قیام سے سیدھا سجدہ، اور کھڑے ہو کر تسبیح پڑھو، تلاوت کوئی نہیں، جو وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا 7 سال کے بچوں سے لے کر 70 سال کا بوڑھا حافظ قرآن ہو جاتا ہے۔ میرے پڑوس میں ایک بچی، 5 بچوں کی ماں، 40 سال عمر، 5 بچوں کو لے کر اس نے 2 سطریں یاد کرنا شروع کی، اس نے 10 سال میں سارا قرآن یاد کرا۔ بچوں کی خدمت، خامن کی خدمت، ساس سسر کی خدمت، اپنی خدمت، اور اس کے ساتھ 10 وہ لگی رہی، 10 سال میں قرآن یاد سارا کر رہی۔ اور اس کا الٹ بھی ہوتا، میرے مدرسے میں میرا ایک شاگرد تھا سلیمان نام، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہاں مدرسہ چلا رہا ہے۔ تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا، انہوں نے کہا استاد جی میں سناؤں گا۔ صبح بیٹھتا اور شام تک 1 سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سناتے تھے۔ اس نے 30 دن میں سارا قرآن یاد کر لیا، صرف 30 دن میں۔ یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا کیونکہ میرے مدرسے کا قصہ ایسے میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے ساتھ۔ اس بچے نے صرف 30 دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو تراویح میں سنا دیتا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا ہو کبھی ادھر جا رہا ہو، فر پورا یاد کر کے سنا۔ تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ میری امت نے 2 نہیں پڑھی تھی، یہ آپ کی امت 5 کیسے پڑھے؟ آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں، میرے نبی نے زندگی میں، صحابہ نے، میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، جسم کی بوٹیاں ادھڑ جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا۔ روزے میں ہے مسافر ہو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو بعد میں رکھ لو، نماز میں کوئی معافی نہیں ہوئی۔ حج میں گنجائش ہے، آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے ادا کر۔ زکوٰۃ میں گنجائش ہے، آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی 22 اکتوبر تک جب چاہو دے دو، لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز۔ نماز کی تاخیر کوئی نہیں، نماز پڑھنی پڑے گی، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے، اللہ سے جوڑتی ہے۔ آج سارے شیطان قید ہو گئے، چاند نظر آیا شیطان غائب ہو، قید ہو گئے۔ تصفد فیہم مردۃ الشیاطین، بڑے بڑے شیطان قید ہو جاتے، اس لیے تو نمازی بڑھ جاتے، وہ پھر آہستہ آہستہ گھٹ جاتے ہیں کہ وہ ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ چل سکیں، لیکن ایک دفعہ جب وہ چھوٹتے ہیں شیطان سے تو سیدھے مسجد میں آتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوا؟ جنت کو دھونی دی جانے لگی، جنت کو سجایا جانے لگا روزے رکھنے والوں کے۔ تیسرا کیا ہوا کہ ساری جاندار مخلوق روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا میں لگ گئی، دعا میں مشغول ہوگی۔ چوتھا کیا ہوا؟ روزے دار کے منہ سے جو ایک اسمیل آتی ہے خالی معدے کی، وہ اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور پانچواں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی آخری رات سب کی بخشش فرما دیتے، اور اس وقت اللہ کا عرش پہلے آسمان، روزانہ تہجد میں عرش الہی پہلے آسمان کی طرف آتا ہے۔ یہ اللہ کو پتہ ہے اس کا کیا مطلب ہے، یہ اللہ کے نبی کو پتہ ہے، ہم اس پر ایمان لائے۔ رمضان میں عرش الہی پہلے آسمان پر ہوتا ہے اور پورا مہینہ پہلے آسمان پر ہی ہوتا ہے۔
جہنم کے دروازے تالے لگا دیے گئے، جنت کے دروازے تالے کھول دیے گئے۔ پہلی امتوں کو ان باتوں میں سے ایک بات بھی نصیب نہیں تھی، ان کے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک طرح تھا۔ فضیلت ملتی تھی لیکن جیسے ہمیں اسپیشل خصوصی پیکج نہیں ہوتا، یہ فون والے پیکج نکالتے ہیں، تو میرے اللہ نے اس امت کے لیے خصوصی پیکج تیار کیا ہماری بخشش کے لیے۔ ہمیں رات کی نماز عطا فرمائی قرآن سننے کے لیے، چونکہ اللہ نے قرآن کو باقی رکھنا ہے۔ تو رات زبور انجیل تو ٹیمپریری کتابیں تھیں، اس لیے وہ مٹ گئیں، ان کے ترجمے پائے جاتے ہیں۔ اصل بائبل کیا تھی خود بائبل والوں کو نہیں پتہ، اصل تورات کیا تھی تورات والوں کو نہیں پتہ، وہ اصل لینگویج ختم ہو گئی۔ تو قرآن ایک واحد کتاب ہے جو اپنی اصل کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ روزے رکھیں گے، دوسری فضیلت یہ حاصل ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں رہیں گے، تیسری فضیلت یہ ہے کہ آپ علم کی طلب میں رہیں گے۔ تو اس سے خوبصورت رمضان کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یا جو اللہ کی راہوں میں دھکے کھا رہے ہیں، کوئی پیدل چل رہا ہے، کوئی اونٹ سراؤں میں چل رہا ہے، کوئی سفر کر رہا ہے، یا آپ ہیں جو گھر کو چھوڑ کر اللہ کا دین سیکھنے کے لیے جمع ہیں، آپ کا رمضان انتہائی عالی شان رمضان۔ اور افطار کے وقت عرش کے فرشتے جو اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری تسبیح چھوڑ دو اور افطار کرنے والوں کی دعا پہ آمین کہو۔ تو جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں افطاری کے لیے، حرمین میں بڑا ایمانی روح پرور منظر ہوتا ہے دیکھنے والا، کہ لوگ وہاں اپنے دسترخوان لگاتے ہیں، پھر دوڑ لگاتے ہیں لوگوں کو پکڑنا، بھی آپ میرے دسترخوان، آپ میرے دسترخوان پر ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے بڑے شیخ، ان کے مالدار رئیس نواب ٹائپ لوگ، وہ بھی نوکروں کی طرح بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے دسترخوان، آپ میرے دسترخوان پر آ جائیں۔ دسترخوان زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ باہر بھی ہوتے ہیں، بکھرے ہوتے ہیں، تو ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ لوگ میرے دسترخوان پر سارے آ جائیں۔ تو حرمین کی برکتوں کو تو خیر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن حرمین کی برکتوں کے بعد اللہ کے علم کو لینے کے لیے روزے کی حالت بہت اعلیٰ چیز، بہت خوبصورت چیز۔ تو اس امت کو رمضان خصوصیت سے ملا، جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اتاری، جس میں اللہ کے نبی نے اعتکاف رکھا، اور اس کا فرض روزہ، اس کی قیمت آپ اس حدیث سے لگائیں، لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی ملء الارض ذهبا لم يستوف ثوابه دون یوم الحساب۔ جس شخص نے نفل روزہ رکھا اور اس روزے کے بدلے میں پوری دنیا سونے سے بھر کے اس کو پیش کی گئی، کیا آپ کا نفل روزہ ہے نا، اس کا یہ صلہ ہے، ساری دھرتی سونے سے بھر کے، تو میرے نبی کا فرمان ہے یہ سونے سے بھرا ہوا جہان بھی اس روزے کا بدلہ نہیں بن سکتا، اس روزے کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو اب آپ بتائیں فرض روزے کی قیمت کیا ہوگی؟ تو اب دعا کرو اللہ پوری امت کو روزے رکھنے کی توفیق۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سرحد کے بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ پٹھان روزہ نہیں چھوڑتے، بہت کم، وہ نماز نہیں پڑھتا ہوگا لیکن وہ مر جائے گا، روزہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ان میں ہمارے ان بھائیوں میں خصوصیت ہے۔ پنجاب میں کچھ روزہ رکھتے ہیں، زیادہ نہیں رکھتے۔ سندھ میں برائے نام ہے، اور آگے بلوچستان میں کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، بلوچوں کا جو والا بروئی علاقہ۔ تو آپ لوگ دعا کرو، آپ اللہ کے راستے میں ہو، کہ اللہ پورے ملک والوں کو بھوک کا خوف نکال دے، پیاس کا خوف نکال دے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ نماز پڑھو جنت، حج کرو جنت، عمرہ کرو ذکر تلاوت جنت، تبلیغ جہاد تصنیف تالیف ذکر بندگی جنت۔ روزہ رکھو تو اللہ کہتا میں مل جاتا ہوں، روزے پہ اللہ مل جاتا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ۔